میری درخواست 25-30 سال پہلے سے ہے کہ دیوبند کو مکاتب کا نظام نئے سرے سے قائم کرنا چاہیے۔ حکومت نے اردو میڈیم کی منظوری نہیں دی، لیکن اب یہ جو ڈرافٹ آیا ہے اس میں انہیں منظوری دینی پڑے گی، اب دینی پڑے گی، کیونکہ یہ ڈرافٹ تمام زبانوں اور مادری زبان میں تعلیم پر بار بار زور دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تعلیم میں ٹیچر کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے، وہی ہے جو ذریعہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ہی بچے سیکھتے ہیں۔ اگر اس جو ٹیچر ہے اس کا اسٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے، یا اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یا اس کا طریقہ تدریس اچھا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ تعلیم میں ناکامی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اساتذہ کی تیاری بہت اہم کام ہے۔ عام طور پر میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، مدارس کے لوگوں سے، کہ مدارس میں اکثر و بیشتر جو تقرر ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ فلاں شخص قریب ہے، عزیز ہے، دوست ہے، ان بنیادوں پر تقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ خیانت کی بات ہے۔ امانت داری کی بات یہ ہے جس کی تعلیم قرآن نے دی ہے، حدیثوں میں دی گئی ہے، کہ جو اہلیت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، خدمت کرتا ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، اس کو ذمہ داری سونپی جانی چاہیے۔ اور اس ذمہ داری کے سونپنے میں افراد کی علمی صلاحیت بھی دیکھنی چاہیے، اخلاقی کردار بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ بعض وقت علم بہت ہوتا ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے نیک و متقی، لیکن علم نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ ہم لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں محدثین نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ کسی راوی کو ہم ثقہ اور عادل اس وقت مانیں گے جب اس میں تدین بھی ہو اور علم کی گہرائی بھی ہو۔ دونوں باتیں ہوں گی تو وہ راوی قابل قبول ہوگا۔ اگر بہت دیندار ہے لیکن علم کی گہرائی اور پختگی نہیں ہے تو وہ راوی قابل قبول نہیں۔ علم بہت ہے، دینداری نہیں، تو وہ راوی قابل قبول نہیں۔ تو عام راوی جو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں، ان کے لیے یہ معیار طے کیا گیا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ آج ہمارے مدرسوں میں کہیں اقربا پروری ہوتی ہے اور کہیں سفارشیں چلتی ہیں اور کہیں ذاتی تعلقات پر عمل ہوتا ہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت نے جو پالیسی طے کی ہے یہاں بھی عمل نہیں ہوتا ہے۔ رشوت دے دے کر لوگ کالج میں ملازمت حاصل کر لیتے ہیں، یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، یہی سب ہو رہا ہے۔ پالیسی طے کی جاتی ہے اس مقصد سے کہ اس کا نفاذ ہو۔ ظاہر ہے کہ جو پالیسی طے کرتے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں، اب جہاں تک تعلق ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا، اس کے نفاذ کا، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 25-30 سال پہلے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور مولانا مناظر احسن گیلانی پہلے کہتے رہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کوشش کرتے رہے، پھر میں نے اس کی آواز اٹھائی تھی، اور یہ کہ تمام مدرسوں کے ساتھ ابتدائی تعلیم کا وہی نظام ہونا چاہیے جو سرکاری ہے، اس میں قرآن پاک، دینیات، عربی زبان وغیرہ کے اضافے ہونے چاہیے، وہ چاہے شفٹ وائز ہو یا ایک ہی شفٹ میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر پہلے نہیں کیا تھا تو اب آپ کو کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا۔ یہی سمجھداری کی بات ہے، اور کیونکہ جو عمومی تعلیم ہے اس میں کوئی چیز ٹکراتی نہیں ہے، جو چیز ٹکرانے والی ہے وہ دستوری طور پر قابل قبول نہیں ہوگی، اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سب کے لیے عام ہے اور کامن ہے اس میں بلا وجہ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند سے منسلک جو ادارے ہیں ان میں مکتبی تعلیم نہیں ہے، یعنی مکتبی تعلیم اس طرح ہے کہ اردو پڑھا دی جاتی ہے، کچھ قاعدہ پڑھا دیا جاتا ہے، قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، پھر فارسی کا درجہ کہلاتا ہے، پھر عربی۔ یہ ساری اصطلاحات عالمی طور پر تسلیم شدہ نہیں ہے، بالکل غریب الوجود چیزیں ہیں۔ اور پاکستان میں بڑا اچھا کیا وہاں کے لوگوں نے کہ وفاق المدارس قائم کیا گیا انہی حالات کو دیکھ کر، اور انہوں نے پورا سسٹم جو پرائمری ایجوکیشن کا ہے، سیکنڈری ایجوکیشن کا ہے، ہائر ایجوکیشن کا، وہ اختیار کیا۔ لہذا اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ پاکستان کے وفاق المدارس کے نصاب کو حکومت نے منظور کیا، پاکستانی حکومت نے منظور کیا۔ یہی ہندوستان میں بھی کرنا ہوگا۔ میری درخواست 25-30 سال پہلے سے ہے کہ دیوبند کو مکاتب کا نظام نئے سرے سے قائم کرنا چاہیے، نہیں کرنے سے اس کے نقصانات ہوں گے۔ طلباء
سندوں سے محروم ہوں گے، سرکاری طور پر تسلیم شدہ نہیں ہوں گے، اجنبی بن جائیں گے، جزیرے کے باشندے بن جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو 5 سالہ 6 سالہ ابتدائی تعلیم کا نظام ہے اس کو باقاعدہ اختیار کیا جائے، پھر سیکنڈری ایجوکیشن ہو، 10ویں تک کوشش کی جائے کہ مشترک نظام ہو۔ یہی نظام پورے عالم عربی میں ہے، مصر میں اور جزیرۃ العرب کے مختلف حصوں میں، کویت میں ہو یا امارات میں یا سعودی حکومت میں، ہر جگہ ثانویہ عامہ تک مشترک تعلیم ہوتی ہے، اور ثانویہ عامہ سے فارغ ہونے کے بعد جو چاہے کلیت الطب میں جائے، جو چاہے کلیت الکیمیاء میں جائے، جو چاہے کلیت الشریعہ میں جائے، جو چاہے کلیت العلوم میں جائے، یہ وہاں سے تقسیم شروع ہوتی ہے۔ یہ پورے عالم عربی میں نظام ہے۔ میں اس نظام کا داعی ہوں، اور الحمدللہ ہمارے ہاں جامعہ سید احمد شہید میں جو تعلیم 10ویں تک ہوتی ہے وہ اسکولی نظام ہی کے تحت ہوتی ہے، اگرچہ اس میں کمی اس لیے رہی کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ اردو میڈیم اسکول کی ہمیں اجازت ملے۔ میں پہلے دن سے کوشش کرتا رہا، لیکن اس کوشش کو قبول نہیں کیا گیا، یعنی حکومت نے اردو میڈیم کی منظوری نہیں دی، لیکن اب یہ جو ڈرافٹ آیا ہے اس میں انہیں منظوری دینی پڑے گی، اب دینی پڑے گی، کیونکہ یہ ڈرافٹ تمام زبانوں اور مادری زبان میں تعلیم پر بار بار زور دیتا ہے۔ تو چونکہ جب مادری زبان میں تعلیم پر، خاص طور پر بچوں کی تعلیم پر، پھر ہائر ایجوکیشن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اس لیے ہم اب اس پالیسی کی بنیاد پر اردو میڈیم اسکولوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور سرکاری طور پر منظوری حاصل کر کے ہم اس اسکولی نظام کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ کرنا چاہیے۔ میری درخواست ہے تمام اہل مدارس سے کہ مکتب کا جو ان کے یہاں کا پرانا اور روایتی نظام چل رہا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، اسی لیے مکتب میں چند بچے ہوتے ہیں جو غریبوں کے ہوتے ہیں، باقی سب اسکول جا رہے ہیں، اسلامک اسکولز جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسکول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لادینی اسکولوں میں بھیجنا ہے، اسلامک اسکولز میں بھیجنا ہے، جہاں کا ماحول، جہاں کی تعلیم، جہاں کا نصاب اسلام کے ماتحت ہو، لیکن وہ سرکاری نصاب کو بھی لے کر چلتا ہو۔ ندوۃ العلماء میں نے جب سے یہ کتاب لکھی ہے اس وقت سے مولانا واضح صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا سید محمد رابع صاحب دامت برکاتہم سے بات کی کہ جو ندوے کے ماتحت مکاتب ہیں ان سب کو تبدیل کر دیا جائے اور ان کو اسلامک اسکول کی حیثیت دے دی جائے۔ بہرحال جب بھی میری بات ہوئی تو وہ اتفاق تو کرتے تھے لیکن عمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب میری پھر درخواست ہے اہل دیوبند سے بھی، اہل ندوہ سے بھی اور تمام مدارس کے لوگوں سے کہ مستقبل کو پہچان لیجئے اور زیادہ تاخیر مت کیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مکتبی نظام کو اور ثانوی نظام کو تبدیل کر دیں اور مین اسٹریم میں داخل ہو جائیں۔ مین اسٹریم سے جو آپ کا مذہبی امتیاز ہے، تہذیبی امتیاز ہے، ادبی امتیاز ہے، اسے قائم رکھیے۔